نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بہت برکتوں، رحمتوں، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صحابہ کرام بہت اہتمام فرماتے تھے اس مہینے کی، جیسے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ یا رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ علیہ السلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ رمضان ہمیں مل جائے۔ تو یوں کہہ لے اللہ تعالیٰ ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے کہ رمضان کا مہینہ پالوں، یعنی ہماری موت نہ آئے رمضان سے پہلے، کیونکہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر خوب عبادت کرتے تھے، اور جو تاجر حضرات ہیں وہ اپنے مال تجارت کا حساب لگاتے تھے، اور وہ حکمران جو ہوتے تھے اس زمانے میں، دوسرے گورنر وغیرہ جو، وہ قیدیوں سے ملاقات کر کے قیدیوں کے معاملات کو رفع دفع کرتے تھے۔ تاجر اس لیے حساب کتاب کر لیتے تھے کہ زکوٰۃ نکال لیا جائے، اور جو غربا مستحقین ہیں وہ رمضان اچھا گزار لے، رمضان اچھا گزار لے، افطار اچھا ہو جائے، سحری اچھی ہو جائے، اور قیدیوں کا جن کو سزا دینی تھی ان کو سزا دیتے تھے، جن کو نہیں دینی، جن کو چھوڑ دینا ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ سارے معاملات اس لیے کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا دنیاوی معاملات میں، دوسرے معاملات میں نہ گزرے، بلکہ عبادات کے لیے فارغ ہو جائے، عبادات کے لیے فارغ ہو جائے۔ صحابہ کرام اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے شعبان کے مہینے کو جو ہے بہت زیادہ اہمیت دیں، اور اس میں یہ ہے کہ شعبان کا ایک تو چاند دیکھنے کا اہتمام ہو، شعبان کا چاند دیکھنے کا زیادہ اہتمام ہو، اور خوب اس مہینے میں برکتوں کے لیے دعا کریں، جیسے میں نے بتایا آپ کو، آپ وسلم سے دعا منقول ہے برکت کی۔ تو شعبان کا چاند کا اہتمام ہو، کیونکہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہونے سے آپ کو دن کا پتہ چلے گا کہ رمضان آنے والا ہے، تاریخ گنتی کریں۔ ویسے بھی اسلامی تاریخ یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس پر میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں رمضان اور جو ہے آپ کا حج کا مہینہ، قربانی، یہ سب چاند سے ہے۔ اگر آپ چاند کا حساب نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ جیسے اہم مہینہ، اہم فریضہ آپ کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ آپ کو مہینہ یاد ہی نہیں ہوگا سال کیسے پورا ہو رہا ہے۔ تو رمضان شعبان کا چاند کا اہتمام ہو دیکھنے کا، اور شعبان کا چاند دیکھتے ہی خوب دعاؤں کی اہتمام کیا جائے۔ اور ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا زیادہ اہتمام فرماتے تھے شعبان میں، رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں جن مہینوں میں آپ زیادہ روزہ رکھتے تھے اس میں شعبان کا مہینہ ہے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی تیاری ہو جائے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے تیاری کرتا ہے نا، پہلے تیاری کرتا ہے۔ کیا بھائی امتحان ہے تو امتحان سے پہلے تیاری کرے گا، شادی بھی ہے، شادی بیاہ سے پہلے تیاری کرے گا، یا کل شادی ہے تو کل تیاری تو نہیں کرے گا، مہینوں پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ شادی کا دن اچھا گزر جائے، وہ زیادہ صحیح سے گزر جائے، یا اسی طرح کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وقت سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے۔ تو گویا شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے ہر اعتبار سے۔ رمضان میں چونکہ روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور روزہ انسان عموماً نہیں رکھتا، تو اب روزہ کوئی آسان عبادت نہیں ہے۔ سحری سے لے کر یعنی کہ غروب آفتاب تک کبھی 12 گھنٹہ کبھی 14 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔
اور پھر اس مہینے میں نوافل کے اجر فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. پھر فرض کا کیا ہوگا؟ تو اب وہ رمضان کا مہینہ کیسے ہمارا قیمتی بن جائے، وقت ہمارا ضائع نہ ہو رمضان کا، اس کے لیے ہم پہلے سے تیاری کریں. یہ وہ مہینہ ہے شعبان کا. ابھی سے ہم کیا کریں؟ روزہ رکھنا شروع کر دیں. پھر جمعرات کا روزہ رکھ لیں، ایام بیس کے 3 روزے رکھ لیں. کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، یعنی 2 4 5 روزے اہتمام سے رکھ لیں تاکہ روزہ رکھنے کی پریکٹس ہو جائے. نوافل نہیں پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام شروع کر دیں، نوافل بڑھا دیں، اوابین پڑھنا شروع کر دیں. اسی طرح تہجد کی کوشش کریں، اہتمام کرنا شروع کر دیں. اور نمازوں میں بھی جو نوافل ہے اس کا بھی اہتمام کرنا شروع کر دیں. یہ چونکہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کی تیاری ہے. جب آپ عبادات کی عادت آپ کو پڑ جائے گی پھر رمضان میں آسان ہو جائے گا. دعا مختصر کرتے ہیں، لمبی کرنا شروع کر دیں. کسی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پھر آپ کی عادت ہو جائے نا. تو اس طرح رمضان کا مہینہ آپ کا قیمتی ہو جائے گا. کیوں؟ رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک لمحہ بھی ضائع کر سکیں. اس لیے نہیں دیا. یہ تو رمضان کا مہینہ ہے ہی اسی لیے کہ آپ اب اللہ تعالیٰ کا ولی بن جائے گویا. تو اس کی تیاری شعبان سے ہوگی، اس کی تیاری شعبان سے ہوگی. اسی لیے شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ اس کی پریکٹس کی جائے. اور اس مہینے کے تو اعمال بھی پیش ہوتا اللہ کے. تو جب اللہ کے اعمال پیش ہوں، آپ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جب اللہ کے میرا اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں پاؤں، روزے کی حالت میں ہو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، عبادات کی کثرت سے اہتمام کریں تاکہ جب اعمال پیش ہو تو روزہ دار بھی ہو اور نیک اعمال کرنے والا بھی ہو، توبہ استغفار کرنے والا بھی ہو. تو یہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ نکل جائے گا پھر آپ کا تو وقت نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں رمضان کی تیاری کرنی چاہیے. اور رمضان کی تیاری سے پہلے تیاری جو ہے نا، اس کی ہم اگر کیٹیگری کرنا چاہیں 2 طرح کی تیاری ہو سکتی ہے. ایک دنیاوی اعتبار سے رمضان سے پہلے ہم تیاری کر لیں، ایک دینی اعتبار سے رمضان سے پہلے تیاری کر لیں. وہ دنیاوی اعتبار سے جو آپ رمضان سے پہلے تیاری کریں وہ ہے جیسے عید کی شاپنگ ہے. ظاہر عید کی تیاری سبھی لوگ کرتے ہیں، نئے کپڑے ہو، نئے جوتے ہیں، نئی لباس ہو، گھر کا رنگ روغن بھی کرتے ہیں بعض لوگ، نئی چیزیں ساری خرید و فروخت کر خرید لیتے ہیں. تو آپ وہ رمضان میں خریدنے کے بجائے شعبان میں خرید لیں، اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. ایک تو روزے کی حالت میں نہیں ہوں گے آپ اپنے صحیح بالکل حالت میں، صحت کی حالت میں آپ جو ہے نا وہ چیزیں خرید سکتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مہنگا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رمضان میں ہر چیز کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. سیزن ہوتا ہے نا، سیزن، تو رمضان میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو آپ شاپنگ وغیرہ جو بھی کر رہے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں کر لیں. ایک کام تو یہ ہو گیا. دوسرا جو گھر کا راشن وغیرہ ہوتا ہے، گھر کا راشن ہے، آٹا، چاول، دال، چینی ہے، اور جو ہے خصوصاً رمضان میں جو اہتمام سے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر بیسن ہے یا میدا ہے، سوجی ہے یا کھوپرا ہے، ناریل، یا اسی طرح مختلف چیزیں جو آپ رمضان میں اہتمام سے کھاتے ہیں، اس کو اسٹور کر سکتے ہو. جو چیزیں اس کو کوشش کریں رمضان سے پہلے اسٹور کر لیں خرید کے. ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ، جو رمضان کا ہر لمحہ ہر وقت آپ کا کس پہ گزرے؟ اللہ کی عبادت میں. بازار میں جانا نہ پڑے، وقت آپ کا ضائع نہ ہو، ہر وقت ہر لمحہ آپ کا رمضان کا قیمتی ہو جائے. تو رمضان سے پہلے ہم یہ راشن وغیرہ خرید کے، اللہ اگر توفیق دے جتنا ہو سکے اہتمام سے جمع کر لیں. رمضان میں کم سے کم وقت ہمارا ان کاموں میں لگے. اور اسی طرح جو کام آپ چھوڑ سکتے ہیں رمضان کے لیے وہ کام آپ چھوڑ دیں. رمضان کے لیے اپنے آپ کو گویا فارغ کریں. جیسے آپ کو ایک عادت ہے کہ بھائی دوستوں سے ملنا جلنا، گپ شپ لگانا، جیسے ڈیوٹی سے آئے، کھانا وانا کھایا گھر سے، تھوڑے چہل قدمی کے لیے نکلے، دوستوں سے مل لیے، اب گپ شپ لگا رہے ہیں بھائی، 1.5 گھنٹہ ضائع کر دیا. یہ چھوڑ دیں، یہ کام کیا کریں؟ چھوڑ دیں. کوشش کریں اس کی عادت ختم کر دیں. یہ وقت کہاں لگانا ہے؟ عبادات میں. ابھی سے چھوڑ دیں گے عادت چھوٹ جائے گی. عین رمضان میں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا، تو ابھی سے چھوڑ دیں. آہستہ آہستہ دوستوں سے ملنا جلنا کم کر دیں. بول دیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم تھوڑا اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، عادت بنا لیں. اسی طرح جیسے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال ضرورت کے لیے کریں، اس سے زیادہ نہ کریں.
ضرورت کے لیے کریں, اس سے زیادہ نہ کریں. آج ویسے ہی ایک وبا ہے انٹرنیٹ کا, اللہ حفاظت فرمائے. موبائل کا جو استعمال ہے اس کو بھی ضرورت کے لیے کریں. مثال کے طور پر ضروری کال ہو آپ کریں, بلا وجہ فون ملایا کیا کریں, چلو بھائی فلانے کو فون ملا, اور بھائی کیا حال چال ہے, اب اس سے پوری کہانی شروع ہو گئی, پتہ چلا 15-20 منٹ شاید میں نے کم بول دیا. گھنٹوں لگے رہتے ہیں لوگ ضائع کر رہے ہیں. کیوں یار, وہ بور ہو رہا تھا میں. تو موبائل کا استعمال صرف ضرورت کے لیے کریں, کال ریسیو کریں ضرورت کے لیے. اور اگر ایسے ویسے ٹون لگا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ ٹون بند کر دیں. اس کا طریقہ کار ہوتے ہیں, گانا وانا لگاؤ ٹون میں وہ ختم کرا دیں. ویسے ہی آپ کا خرچہ ہوتا ہے بلا وجہ, ٹون کے پیسے کٹتے ہوں گے تو ٹون ختم کر دیں, ٹون کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح واٹس ایپ ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, فیس بک ہے, سوشل میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں, اس کا استعمال ترک کر دیں. ترک نہیں کر سکتے. جیسے کوئی بزنس سے وابستگی ہے تو آج کل یہ چیزیں بزنس کے اندر آ گئی ہے, جو واٹس ایپ ہے, فیس بک وغیرہ عموماً کاروبار کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. تو اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کریں. کیوں, یہ انسٹاگرام ہے, واٹس ایپ ہے, اور اس طرح فیس بک ہے, اسی طرح جو ٹک ٹاک ہے اور دوسرے جو چیزیں آ گئی ہیں, یہ آدمی کو لامحالہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. لامحالہ آپ بچ رہے ہوں گے لیکن آپ خود بہت کھنچتے چلے جائیں گے. آپ غیر اختیاری طور پہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں, آپ بچ نہیں سکتے. تو کوشش کریں اس کا استعمال بھی ضرورت سے زیادہ نہ کریں. میرے ایسے جاننے والے دوست احباب ساتھی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, وہ رمضان سے 2-1 دن پہلے تمام گروپوں سے لیفٹ ہو جاتے ہیں, باقاعدہ میسج کر دیتے ہیں میرا رمضان کے بعد تک کے لیے آپ سے رابطہ ختم, اب رمضان کے بعد دوبارہ ہم اس پہ بات کریں گے, کام کریں گے, جو بھی ہوگا. ایسے لوگ بھی. یہ 2-3 باتیں ہو گئیں. ایک اور بات, بعض لوگ ویکنڈ بناتے ہیں, چلو یار فلاں جگہ چلتے ہیں, فلاں ہوٹل چلتے ہیں, یا فلاں ریسٹورنٹ چلتے ہیں, یا فلاں جو ہے نا ادھر ایک کون سا فنواری ہے وہاں چلتے ہیں, تھوڑا کھائیں گے پیئیں گے. تو اس کو بھی ختم کر دیں. وہ وقت آپ عبادت میں لگائیں. یہ وقت ضائع ہے نا, کیا فائدہ, ضائع ہونا ہے. آپ 1 مہینے کے لیے 1.5 مہینے کے لیے چھوڑ دیں یہ سب چیزیں, اپنا وقت گھر پہ گزاریں. اسی طرح بعض لوگ وقت پاس کرنے کے لیے کرکٹ کھیل لیں گلی میں, سیٹرڈے نائٹ ہے بھائی کرکٹ کھیل لیں. اس کو چھوڑ دیں, ختم کریں. وقت ضائع نہ کریں, وقت قیمتی بنانا ہے. وقت ضائع کرنے کے لیے ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیسے ضائع کریں, اللہ معاف فرمائے. ایک تو ہوتا ہے نا وقت کیسے قیمتی بنائے, یہاں مسئلہ ہے وقت ضائع کیسے کریں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یا 2-4 کو پکڑو کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا, 2-4 کو پکڑا لیڈو کھیلنا شروع کر دیا. اللہ معاف فرمائے. ایک لمحہ قیمتی ہے بھائی. کل قیامت کے دن حسرت اور افسوس ہوگا کہ کون کا لمحہ, کون سا سیکنڈ ہم نے ایسا گزارا جو اللہ کے ذکر کے بغیر. اور آج ہم اس قیمتی وقت کو جو آپ کروڑوں روپے دے کے واپس نہیں لے سکتے. جو انسان مر رہا ہو وہ کہے میں 1 لاکھ روپے دیتا ہوں, کوئی اس کو وقت بڑھا سکتا ہے, 1 سیکنڈ بڑھا سکتا ہے. اس قیمتی وقت کو ہم ایسے ضائع کر رہے کہ مفت میں ملا ہوا ہے نا. وہ کہتے مفت مال دل بے رحم, اللہ حفاظت فرمائے. تو وقت کو قیمتی بنائیں. اور ایک کام یہ کریں, عموماً بعض لوگ ہیں جو ڈیوٹی کرتے ہیں, ان کا سالانہ چھٹیاں ہوتی ہیں, 40 دن کی چھٹی ہوتی ہے, بعضوں کی 1 مہینے کی ہوتی ہے, بعضوں کی 15 دن کی, 20 دن کی, یا ہفتے کی چھٹی وہ لے سکتا ہے. تو کوشش کریں, اب تو سال کا تقریباً گزر گیا, ابھی سے نیت کریں آئندہ جو سال کا چھٹیاں ہے نا وہ میں نے نہیں کرنی بلا ضرورت. وہ سارے چھٹیاں جمع کر لینی ہے. اب جمع کر کے کیا کرنا ہے, جمع کر کے رمضان میں لینا ہے. وہ چھٹی کب لینا ہے, تاکہ رمضان کا زیادہ وقت ہمارا کس میں گزرے, عبادات میں گزرے. کیسا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. کچھ چھٹیوں کو ہم سنبھال کے رکھیں اور رمضان میں چھٹی لیں اور رمضان میں خوب عبادت کریں, خوب اللہ کی اطاعت کریں. کیونکہ عام دنوں میں اگر چھٹی کرتے ہیں تو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوگی. نفل فرض کے برابر ایک عمل کرو, اس کے 70 گنا 700 گنا تک اجر بڑھ جاتا ہے. کتنا قیمتی ہو گیا. 10 دن ہو, 5 دن ہو, 7 دن ہو, جو چھٹی بھی ہو. تو یہ کام کرنے کے جو کرنے چاہیے, یہ دنیاوی اعتبار سے جو ہم رمضان کی تیاری کے لیے کر سکتے ہیں. چند چیزیں جو میرے ذہن میں آئی اور میں نے سنا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور بھی ہو سکتی ہیں, آپ غور کریں گے نظر آئے گا مختلف چیزیں کہ اس طریقے سے ہم رمضان کو بہتر بنا سکتے ہیں, شعبان کے مہینے کو قیمتی بنا سکتے ہیں. اور دینی اعتبار سے یہ کہ آدمی نیت کر لے پہلے سے کہ رمضان میرا جو ہے نا وہ اچھا گزارنا ہے, عبادات کے اندر گزارنا ہے, کوئی لمحہ ضائع نہ ہو. ایک دوسرا, گناہ والے کام نہیں کرنے, گناہ والے کام میں نے نہیں کرنے, اور کثرت سے عبادت کرنی ہے. ذکر کی کثرت ہو, تلاوت کی کثرت ہو, نوافل کی کثرت ہو. اور یہ کب سے کرنی ہے, رمضان میں کرنی ہے, صرف شعبان سے کرنی ہے, تاکہ عادت پڑ جائے نا. دعا نہیں مانگتے,
مانگنا شروع کر دیں. ہر فرض نماز کے بعد دعا مانگنا شروع کر دیں. اگر آپ نوافل پڑھتے ہیں یا سنتیں ہیں اس کے بعد بھی دعا مانگنا شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد نہیں مانگتے مانگنا شروع کر دیں, عادت بنا لیں. رات کو نہیں اٹھ سکتے کوشش کر کے اٹھ جائیں, کوشش کر کے اٹھ جائیں. تلاوت نہیں کرتے تلاوت کرنا شروع کر دیں ابھی سے. اگر اب موبائل ایپ لگانا ہے تو موبائل میں ایپ لگا لیں. پڑھنا تو پڑھے, کم سے کم پڑھ تو لیں. تو تلاوت میں اضافہ کریں, نوافل میں اضافہ کریں, ذکر و اذکار میں اضافہ کریں, نیک اعمال میں اضافہ کریں. لوگوں سے ملنا جلنا ہے ہو تو اس میں دعوت دیں. اللہ کے رسول کی بات بتائیں, رمضان کی فضیلت بتائیں, قرآن کی فضیلت بتائیں, ذکر کی فضیلت بتائیں. عادت بنا لیں تاکہ رمضان میں جب کسی سے ملاقات ہو وہ اس وقت بھی یہی باتیں منہ سے نکلے, نہ کہ ادھر ادھر کی نکلے جیسا آج کل حالات ہیں. حالات کے اوپر بحث چل رہی ہے بس, جہاں ملو حالات میرا آپ کے اختیار میں, مجھے بتاؤ میرا آپ کے اختیار میں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں آیا قحط سالی, بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. آج تو ابھی بھی مر نہیں رہے. ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, وہ کرے گا. اس کا کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیا, اپنا کام سوچ کہ پتہ نہیں کس کے ذمہ ڈال دیا. وہ کہہ رہا تم میری عبادت کرو روزی میں دوں گا. ہم کہہ رہے نہیں, روزی تو ہم کمائیں گے, عبادت دیکھتے ہیں. جنت آپ دے دینا. جنت تو میں نہیں دوں گا, میں تو جنت نہیں دوں گا. میں جنت کو تو میں نے خرید لیا تمہارے وقت کے جو بدلے, اعمال کے بدلے. تمہیں خرید لیا جنت کے بدلے, اور تم تو میرے خریدے ہو, اور جب کہ تم میری بات نہیں مان رہے تو تم میں جنت کیسے دوں گا؟ تو ابھی سے اس کی تیاری کریں گے تو ہمیں عادت پڑ جائے گی اور رمضان ہمارا قیمتی ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. اور اس مہینے میں جو رات ہے 15 شعبان جس کو کہتے ہیں, شب برات کہتے ہیں جس کو, یہ ایک بہت ہی قیمتی رات ہے. اس کے بارے میں بہت سی روایتیں, بعض کہتے ہیں ضعیف روایتیں, بعض تو مختلف باتیں ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ سلف صالحین, اکابر علماء, مشائخ شروع زمانے سے 15 شعبان کا اہتمام کرتے رہے. نصف شعبان کا اہتمام ہوتا رہا ہے, شب برات کا اہتمام ہوتا رہا ہے. اس کی تفصیل تھوڑا سا میں عرض کر دوں, وہ ہوتا رہا ہے. یہ اس سے انکار نہیں ہے, ایسا ہے, اس سے انکار نہیں ہے. اب اس میں کیا عبادت کرنی ہے, اس کو کیسے گزارنا ہے, وہ تھوڑا سا مشتبہ ہے. کسی نے کچھ بعض اس میں ایسی چیزیں آ گئی جو غیر شریعت میں ہے ہی نہیں. لیکن اس رات یہ بہت مبارک رات ہے. تفسیر روح المعانی کے اندر اس رات کو 4 ناموں سے یاد کیا ہے. ایک نام ہے لیلۃ المبارکہ, یہ برکت والی رات ہے. اور یہ تو دعا سے ہی پتہ چل رہا ہے. آپ نے رجب اور شعبان میں برکت کی دعا کی, رمضان مل جائے ہمیں, تو ویسے یہ بات شامل ہو گئی, برکت کی رات ہے. اور دوسرا کیا, لیلۃ الرحمہ, رحمت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے انسانوں کی طرف. تیسرا نام کیا, لیلۃ الصق. یہ کیا ہے؟ لیلۃ الصق یعنی ایسی رات جس رات میں 5 لوگوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بعض ایسے گناہ ہیں جو اس رات میں بھی معاف نہیں ہوتے, یہ مطلب وہ. چوتھا کیا, لیلۃ البرات, جہنم سے چھٹکارے کی رات, جہنم سے نجات پانے والی رات. اللہ تعالیٰ اس رات کو اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ فرمایا قبیلہ بنی قلب کے بکریوں کے برابر لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. یہ جو قبیلہ بنی قلب ہے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا. اب اس قبیلے میں بکریاں, اب اس کے بال کے برابر. حساب لگا سکتے ہو کوئی؟ ایک بکری کے بال کے حساب لگا لو گے. اس لیے کہا یہ لیلۃ الرحمت بھی ہے. اب بعض ایسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی, اس لیے کہا لیلۃ الصق, یعنی ایسی رات جن کو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. ہاں اللہ یہ کہ وہ بعد میں بھی توبہ کر لیں گے, اللہ معاف کر دیں گے, ایسا نہیں ہے, اللہ تو رحیم و کریم ہے, معاف کر دیں گے. لیکن یہ تو مغفرت کی رات ہے. اس رات میں بھی وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں, جیسے شرابی ہے, زانی ہے, 2-4 اور بھی ہے, 5 لوگ تقریباً ایسے ہیں, میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, وہ جن کو اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. یہ قبولیت والی رات ہے, اس رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور جو ہے اس رات کے بارے میں, اس دن اور رات کے بارے میں آتا ہے, رات کو روزہ رکھو, رات کو عبادت کرو, قیام اللیل, رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو. رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو. اور جیسے کہا کہ یہ رات جہنم سے خلاصی کی رات ہے اور اعمال کے پیش ہونے کی رات ہے. سال بھر کے اعمال اس رات کو پیش ہوتے ہیں. فرمایا کہ ایک شخص نکاح کر رہا ہے, ایک شخص
کاروبار شروع کر رہا ہے, ایک شخص بازار میں گھوم رہا ہے, ایک شخص پلاننگ کر رہا ہے, اور وہاں اس کی کیا موت لکھ دی گئی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ منگنی کر رہا ہے لیکن اس کی وہاں موت لکھ دی گئی, شادی نہیں ہونی اس کی. وہ بازار میں گھوم رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں اس کی موت لکھا جا رہا ہے, اس کی موت آ جائے گی اس سال, اور اس سال کون پیدا ہوں گے وہ سب لکھا جاتا ہے. تو یہ بہت مبارک رات ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کو نیک اعمال کی طرف گزارے. جب 15 شب آنے والا ہے اس سے پہلے ہم اتنی اللہ سے مانگیں کہ ہم اپنے آپ کو قبول کرا لیں کہ جب اگلے سال کے لکھا جائے تو ہم نیک وکاروں میں لکھا جائے, ہمارا نیک اعمال لکھا جائے, حج عمرہ ہمارے لیے لکھ دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم اللہ سے اتنا مانگیں کہ اللہ ہمیں حج کی توفیق دے, عمرہ کی توفیق دے, بار بار بیت اللہ اور مسجد نبوی کی حاضری کی توفیق عطا فرما, مقبول حاضری کی توفیق عطا فرما. اتنا مانگیں کہ اللہ ہمیں لکھ ہی دے کہ ہاں اگلے سال حج عمرہ جو بھی اللہ چاہے. اب اسباب اللہ بنا دے گا, ہمیں نہیں سوچنا چاہیے پیسے کہاں سے آئیں گے, کورونا میں پابندی لگ جائے گی, پاسپورٹ کیسے بنے گا, شہنشاہی کیسے بنے گا. یہ سب کس کی قبضہ قدرت میں ہے؟ انسان کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں, جیسے کہ فرماتے ہیں جس طرف چاہے پھیر دے. اب میرا شہنشاہی نہیں بن رہا, اللہ نے لکھ دیا اس کے ہاں ہاشم صاحب جو ہے نا اگلے مہینے رمضان میں مدینہ میں گزاریں گے, تو شہنشاہی بنے گا نہیں بنے گا؟ کیوں؟ شہنشاہی کے بغیر جا نہیں سکتا, پاسپورٹ کے بغیر ہے ثاقب بھائی, تو پاسپورٹ بنے گا نہیں بنے گا؟ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی روک نہیں سکتا. کیوں؟ شہنشاہی جو بنا رہا ہے, جو نادرہ کا آفیسر ہے, اس کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ پاسپورٹ آفیسر کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ تو کیسے روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے؟ ہم ایسے بیوقوف ہیں, ہم سوچتے ہیں ہم نہیں کرنا ہے سارا کام. ارے تم نے بلا وجہ اپنے گلے میں لے لیا, بلا وجہ کرنا نہیں ہے, ہم نے لے لیا کہ ہم نہیں کرنا ہے, اس لیے ہم کوشش نہیں کرتے. کتنے ایسی مثالیں ہیں. مؤذن مسجد کا سائیکل ہے اس کے پاس, ایک صاحب آئے اس کے پاس بیگ لے گئے, اس سے کہا آپ فلانا ہوں, کہاں فلانا ہوں, یہ بیگ ہے, یہ پیسے, یہ عمرے کے لیے. وہ حیران رہ گیا, وہ عمرے کے لیے چلا گیا, پھر اللہ نے قبول کر لیا, اللہ نے قبول کر لیا. ہم شہادت مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے نہیں مانگتے, شہادت مانگتے ہیں نا. شہادت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. آپ خود سے کتنی بھی کوشش کر لو, آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو آپ شہید ہو جاؤ گے, تو اسی طرح اللہ چاہے گا حج بھی ہوگا, عمرہ بھی ہوگا, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. تو اللہ سے مانگ لیں, اللہ سے مانگ لیں. اور اس رات کو کیسے گزاریں, یہ ہے اصل سوال. اب اتنی مبارک رات ہے, اس رات کو کیسے گزاریں؟ عبادت کر کے گزاریں. اور عبادت کتنی کریں؟ عبادت اللہ کو وہ مقبول ہے جو بشاشت کے ساتھ ہو. یہ یاد رکھیں. ایسا نہیں صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے, جوان رات بھر لگا ہوا ہے, آنکھیں بند ہو رہی ہیں پھر بھی لگا ہوا ہے. نہیں, ایسی بات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو آپ کی بات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو آپ کی دیکھنا چاہتا ہے, آپ کی طلب کو دیکھنا چاہتا ہے, آپ کی کوشش کو دیکھنا چاہتا ہے. تو آپ اتنا عبادت کریں رات کو جتنا آپ سے ہو سکے, کیونکہ فرض واجب نے پوچھے گا نہیں اللہ تعالیٰ تم نے عبادت کیوں نہیں کی شب رات کی رات کو, پوچھے گا نہیں. ہاں فجر کی نماز کا ضرور پوچھے گا کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی. اب پتہ چلا رات بھر شب رات بنا رہے ہیں, مسجد میں بیان سن رہے ہیں, مسجد میں گپ شپ لگا رہے ہیں, 100 چینک منگا رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. فجر کی صف میں بندے غائب سارے, کہاں پتہ نہیں کہاں چلے گی. تو اتنی عبادت کرے جتنا آپ سے ہو سکے. اور آپ کو پتہ ہے رات کب شروع ہوتی ہے؟ زبر بھائی, مغرب سے شروع ہوتی ہے. ہم نے رات عشاء کے بعد کوئی سمجھا ہوا ہے نا, جیسے کہا نا اس رات کو عبادت کرو دن میں روزہ رکھو, تو اب رات کب آتی ہے ہماری؟ 11-12 بجے. اب مغرب کے بعد فارغ بھی ہے نا, وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا, ادھر ادھر گھوم پھر, ادھر پٹاخہ بک رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے پٹاخہ پڑا, اللہ معاف کرے یہ منہ میں آ گیا پٹاخے کا, تو یہی نہیں, ادھر لگا ہوا ہے. وہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی, مغرب سے ہی آپ تیار ہو جاؤ, یہ عبادت ہے میرا. ابھی وقت شروع ہو گیا, شب رات کی رات شروع ہو گئی. اہتمام سے مغرب کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ, عشاء کی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ, جتنا ہو سکے عبادت کریں. نہیں ہو سکے سو جاؤ, تہجد میں اٹھ سکتے اٹھ جاؤ, ورنہ فجر کی نماز باجماعت
ادا کر لو, رات بھر عبادت کا ثواب ملے گا. کیوں؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرے, عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے, یعنی عشاء کی نماز ادا کرے گا تو آدھی رات کا ثواب, فجر کی ادا کرے آدھی رات کا ثواب, گویا پوری رات اس نے عبادت میں گزار دی. تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے, یہ زیادہ اچھا نہیں ہے, بجائے اس کے کہ ہم عبادت کے چکر میں, نوافل کے چکر میں فض گنوا دیں. 100 روپے کے چکر میں لاکھ روپے کا نقصان کر لیں گے تو بیوقوفی ہے. ہاں کہ اہتمام ہے بیان وغیرہ کا تو بیان میں شریک ہو جائے, بیان سن کے گھر آ جائے. اس رات کو انفرادی عبادت کو ترجیح دیں. میں زیادہ تفصیل نہیں کہہ رہا, یہ بدعت فلانا سب پتہ آپ کو, مختصر عرض کر رہا ہوں. جو کرنے کا ہے نہ نہیں کرنے کا وہ تو بول ہی نہیں رہا نا. اس رات کو کوشش کریں انفرادی عبادت کریں بس. اب اس کا ایک بعض علماء یہ فرماتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہ ہے, جیسے عشاء کے بعد آپ نے کیا کیا, نماز پڑھی جتنی ہو سکی, تھوڑی سی آپ کو وہ ہوا, آپ نے کیا تلاوت شروع کر دیا, تلاوت شروع کر دی, پھر آپ نے کیا تھوڑا اکتا کر دعا مانگنا شروع کر دیا, یا تھوڑی دیر ذکر کر لیا. اس کے بعد آپ آرام کر لیں, الارم لگا دیں, تہجد میں اٹھ جائیں. روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لیا, تہجد پڑھ لیا, فجر کی نماز پڑھ لی, تھوڑا آرام کر لیا, ورنہ ڈیوٹی پہ جانا ہے ڈیوٹی پہ چلے جائیں. اب اس سے کیا ہوگا, آپ کا ڈیوٹی میں بھی خلل نہیں, اعمال میں بھی خلل نہیں, اللہ نے آپ کا اچھا رات گزار دیا, دن بھی اچھا گزر جائے گا. رات اچھی گزر گئی, دن بھی اچھا گزر جائے گا. یہ مختصر ہے, اس میں کوئی مشکل. ہاں یہ ایک کام کریں کہ صلاۃ و تسبیح کے بارے میں آتا ہے, صلاۃ و تسبیح کی بڑی فضیلت ہے. صلاۃ و تسبیح کے بارے میں آتا ہے کہ 10 قسم کے گناہ صلاۃ و تسبیح سے معاف ہو جاتا ہے, اور اس میں کم و بیش 15 سے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے, 15 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. آپ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں, صلاۃ و تسبیح پڑھیں, لیکن انفرادی, اجتماعی نہیں, جماعت کے ساتھ نہیں. جماعت کی نماز نفل نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ کہلاتا ہے, مکروہ ہے علماء نے فرمایا. صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں. صلاۃ و تسبیح کے کئی طریقے, کئی مطلب وقت لگتا ہے اس میں. 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اس میں پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں 75 مرتبہ. اس کی تفصیل ہے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, بعد میں بتا دوں گا, جیسے کہ ایک بھائی کہہ رہے تھے وقت مختصر ہے. تو صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کر لیں, انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ جو آتا ہے کہ اس رات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ سماع دنیا میں آ جاتے ہیں سحری کا وقت, اور جو اللہ آواز لگاتے ہیں, کوئی مانگنے والا اپنا مفلسی دور کرنا چاہتا ہو, پریشانی دور کرنا چاہتا ہو, اولاد چاہتا ہو, مال چاہتا ہو, گھر چاہتا ہو, بیوی بچے چاہتا ہو, مغفرت چاہتا ہو, مانگے مجھ سے میں دوں گا. تو یہ ہر رات میں ہے. یہ کیا ہے؟ ہر رات میں تہجد کو مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں, ایسا نہیں صرف اس رات کو کرتے, اس لیے میں نے اس کا تذکرہ اس کے ساتھ نہیں کیا. یہ ہر رات میں. ہماری بدقسمتی ہے. کہتے ہیں بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں نا, اس کو تہجد کی توفیق ضرور دیتے ہیں. اور کوئی بھی صالحین میں, کامیاب لوگوں میں, اللہ والوں میں ایسا نہیں گزرا جسے تہجد کا اہتمام نہ کیا ہو. جیسے فرض کا اہتمام کرتے ہیں نا, ایسے تہجد کا اہتمام کرتا. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ہے تو یہ شعبان کا مہینہ کس لیے ہے؟ رمضان کی تیاری کے لیے یہ مہینہ ہے. ہم اس کی بھرپور ہم گھر کی مستورات کو بھی یہ بات بتا دیں, اور یہ سب بھی, اور باقی موقع ملے گا تو رمضان میں کیا کرنا چاہیے عرض کر دوں گا انشاءاللہ. ابھی تو بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں, بات یہیں میں ختم کرتا ہوں. ایک حدیث سنا دیتا ہوں, یہ وعید ہے, بہت سخت وعید. پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں نا, جاگنے کی راتیں, ان راتوں میں عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں, رات بھر جاگ رہے ہیں جوان, تہجد کا وقت ہوتا ہے, سحری کا وقت ہوتا ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, اور سو جاتے ہیں. تو پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ سوتا نہیں ہے, اس کو سلا دیتے ہیں. اس کو کیا کرتے ہیں؟ سلا دیتے اللہ تعالیٰ. آپ دیکھنا رات بھر ٹاں ٹو پو چو, ہوٹلیں آباد, ادھر بائک گھوم رہا ہے, ادھر گاڑی گھوم رہی ہے. سحری کا وقت ہوتا ہے تو سب سناٹا, سب سناٹا. وہ چائے وائے چل رہا تھا, وہ سب بھی آہستہ آہستہ سناٹا, سب سو جاتے ہیں. فجر بھی گیا, تہجد بھی گیا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ایسا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. کیوں؟ اب وقت آ گیا اللہ تعالیٰ کا اپنے دوستوں سے ہم کلام ہونے کا. نماز میں آدمی ہم کلام ہوتا ہے نا, دو اللہ کے نیک بندوں کا اللہ سے بات کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے نیک بندے ڈسٹرب ہو, پریشان ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, ان لگڑ بگڑوں کو سلا دیتے ہیں. صرف اس وقت کون رہتے ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے. وعید ہے نہیں ہے,
اگر ہم اس وقت سو جاتے تو ہم سمجھ جائیں ہم کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بتائیں اپنے دوست احباب کو او بھائی یہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ ہم سو نہیں جاتے, یہ بس وہ تھکن ہو گئی تھی سو گیا تھا. نہیں نہیں بھائی سوئے نہیں ہو, یہ سزا دی گئی, یہ عذاب ہے, یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں ہی عذاب ہے کہ اصل وقت تھا جب سو گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر جاری کریں گے.